अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज की हमारी सेकंड क्लास में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने मुताला पाकिस्तान की इस किताब का, जमात दहम की किताब का तफसीली तारफ़ हमने किया था कि इस किताब में कितने असबाक पाए जाते हैं और इन असबाक में हम किन किन चीज़ों का मुताला करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है तारीख़ पाकिस्तान के बारे में। नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इस जो हिस्से में है हम पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तारीख़ हमारे पास शुरू होती है 1971 से। स्टूडेंट्स, अगर आप 1971 की तारीख़ पे नज़र दौड़ाते हैं तो आप ऑलरेडी इसमें के बारे में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं जमात दहम में। आप सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक मशरक़ी पाकिस्तान और दूसरा मगरबी पाकिस्तान, और इन दोनों में 1600 किलोमीटर का फासला था और दरमियान में भारत वाक़या था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज़राए आमदोरफ़्त और इंतज़ामी वजूहात की बिना पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और 1947 से लेके 1971 तक पाकिस्तान सियासी तौर पर मुस्तहकम भी नहीं हुआ था। बराए नाम जमहूरियत, ख़राब माशी हालत, आए रोज़ हुकूमतें तब्दील होना और फिर फ़ौजी अमरीत के एक तवील दौर ने पाकिस्तान की जो सियासी लिहाज था, ये सियासी लिहाज से पाकिस्तान को इंतहाई तौर पर कमज़ोर कर दिया था। स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आप तफसील के साथ पढ़ चुके हैं कि जब सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, तो उसके बहुत सारे अवामिल थे, लेकिन जो जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं वो था 1970 और 71 के आम इंतखाबात जो जनरल यकशा खान ने मुनक्किद कराए थे। स्टूडेंट, जब हम तफसील के साथ बात करते हैं कि 1970 और 71 के जब आम इंतखाबात हुए तो उस वक्त बहुत सारी बड़ी छोटी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था। इन छोटी बड़ी सियासी जमातों के अलावा जो दो सियासी जमातें जो उस वक्त लीड कर रही थी, जैसे कि आप सब जानते हैं, दो हिस्से थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। इसी तरीके से दो बड़ी पार्टीज़ थी उस वक्त, जो थी अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मशरक़ी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अवामी लीग ने काफ़ी मकबूलियत हासिल कर ली थी, और दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा जिसमें हम रहते हैं ये था, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी भारी जो अपनी मकबूलियत थी उसको हासिल कर लिया था। स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल हम जायज़ा लेते हैं कि इन इंतखाबात में किस पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी, तो मशरक़ी पाकिस्तान में टोटल जो सीट्स रखी गई थी वो थी 169, जिसमें से शेख मुजीबुर रहमान ने 167 सीट्स को कामयाबी के साथ हासिल किया। दूसरी जानब हम देखते हैं मगरबी पाकिस्तान के बारे में, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, टोटल सीट्स जो इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में थी वो थी 138, जिसमें से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 87 नशिस्तें हासिल की थी। अगर कामयाबी का तनासब देखा जाए तो मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे, और जबकि मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो कामयाब हुए थे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, जमहूरियत का तकाजा ही यही होता है कि जो सियासी जमात अक्सरियत में कामयाबी हासिल करती है वही हुकूमत बनाती है। लेकिन उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान से ये कहा कि उधर तुम इधर हम, कि मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की। लेकिन ये बात जो थी वो शेख मुजीबुर रहमान की ये बात जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को काबिल कबूल नहीं थी। दोनों पार्टियों की हुकूमत बनाने की बात पे डटे रहने की वजह से ये जो सियासी जमातें थी इनमें इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि वो दोनों हिस्सों में हुकूमत बनाएं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पे राज़ी नहीं थे। शेख मुजीबुर रहमान ने जब ये देखा कि उन्हें ये हुकूमत मुंतकिल नहीं की जा रही, इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत का ऐलान कर दिया। 7 नफरमानी के ऐलान के बाद ही बांग्लादेश में जो मशरक़ी पाकिस्तान था उसमें फसादात जो थे वो शुरू हो गए थे, और उस वक्त जो गवर्नर थे, जब उनसे हालात कंट्रोल नहीं हुए तो उन्होंने मगरबी पाकिस्तान से फ़ौज जो थी वो मशरक़ी पाकिस्तान भिजवाने का ऐलान किया था। 16 दिसंबर 1971 जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, तो इसके बाद जनरल यकशा खान भी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए और मुल्क की भागदौड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत हमारे पास 1971 से 1977 तक आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिन हालात में मुल्क का निज़ाम संभाला तो मुल्क को बहुत ज़्यादा मसाइल या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, और आवाम में मायूसी जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से मुल्क जो था वो बदतरीन दौर से गुजर रहा था।
اور ایسے حالات میں عوام کا تعاون حاصل کرنا بھی خاصا مشکل تھا۔ بحیثیت سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر جب ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کا نظام سنبھالا تو سب سے پہلا کام جو ان کے ذمہ تھا وہ تھا 93,000 لوگوں کی رہائی کا، وہ لوگ جنہیں بھارت نے اپنا جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے چاروں صوبوں میں اپنے نمائندوں کو گورنر منتخب کیا تاکہ وہ صوبوں پہ ان کا کنٹرول مزید مضبوط ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت زیادہ اقدامات یا اصلاحات کی تھی۔ اب ون بائی ون ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا اصلاحات کی۔ اسٹوڈنٹس، جب ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو اصلاح کی جمع ہے ریفارمز، جسے آپ کہتے ہیں کہ آلریڈی جب آپ کے پاس ایک چیز موجود ہوتی ہے اس میں مزید بہتری کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں اسے آپ اصلاحات کا نام دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جب ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کا نظام سنبھالا تو ملک کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تو جو سب سے پہلا سٹیپ ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت میں اٹھایا گیا تھا وہ تھا عوام کو معاشی طور پر یا عوام کی جو معاشی بدحالی ہے اس کو دور کرنا۔ اسی کے تحت ان کا جو جماعتی منشور مینیفیسٹو جسے آپ کہتے ہیں، جو کسی بھی سیاسی جماعت کا نعرہ ہوتا ہے، تو اس کے تحت انہوں نے عوام کو اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں رعایت دی تاکہ عوام جو ہے ان تک ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ فراہم ہو سکیں۔ اچھا، جو دوسرا سٹیپ انہوں نے معاشی اصلاحات میں اٹھایا وہ تھا کاشتکاروں کی امداد کے سینس میں کہ جو غریب کسان تھے ان کو رعایتی نرخوں پہ کھاد، بیج اور ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ان کو قرضے کی سہولت فراہم کی، جو پینشن کی شرح تھی اس میں بھی اضافہ کیا گیا تھا، کم تنخواہ پانے والے جو ملازمین تھے ان کے بچوں کی فیس معاف کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس فورس کے لیے بھی مختلف جو سہولتیں تھیں ان کا اعلان کیا گیا تھا تاکہ پولیس فورس جو ہے وہ اپنا کام مزید اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جو دور حکومت میں جو دوسری اصلاحات کی تھی وہ تھی لیبر اصلاحات، جو مزدوروں کے لیے پہلی دفعہ مزدوروں کے لیے قانون سازی کی گئی تھی، ان کو میڈیکل کی سہولیات دی گئی تھی، بونس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی تھی اور ان کے تحفظ کے لیے ٹریڈ یونین کو بھی تحفظ دیا گیا تھا، یعنی کہ مزدور تحریک۔ اگر ہم اوورال اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی مزدوروں کے حق کے لیے بات کر رہا تھا اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے ان کے ہاتھوں جو غریب مزدوروں کا استحصال کیا جا رہا تھا اس کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو اوور ٹائم کی سہولت دی گئی تھی، بڑھاپے میں پینشن پلس اجتماعی بیمہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر دوران ملازمت انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے جو ان کی انشورنس ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو مزدوروں کے جو بچے تھے ان کو فری تعلیم کی سہولیات بھی دی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں جو نیکسٹ اسٹیپ ذوالفقار علی بھٹو نے لیا وہ تھا صنعتی اصلاحات کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صنعت کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ صنعت وہ جگہ جہاں خام مال کو کارآمد اشیاء میں تبدیل کیا جاتا ہے اسے آپ صنعت کہتے ہیں۔ اور اس نے یہ اعلان کیا کہ جتنی بڑی بڑی صنعتیں تھیں جن کا سرمایہ کسی ایک شخص کی جیب میں جا رہا تھا یا کسی پرائیویٹ اونرشپ میں تھی، وہ صنعتیں اس نے حکومتی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا۔ ان شارٹ اسے ہم کہتے ہیں صنعتوں کو قومیانہ کہتے ہیں قومی تحویل میں لینا، یعنی نجی پرائیویٹ اونرشپ سے وہ چیز آپ نکال کر نیشنلائز کو کرتے ہو، سرکاری یا قومی تحویل میں لیتے ہو۔ یہ اعلان جو تھا اس نے 1 جنوری 1972 کو کیا تھا۔ اس میں اس وقت جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں جن میں بھاری انجینئرنگ کی صنعت، موٹر گاڑیوں ٹریکٹروں کے پرزے جوڑنے والی صنعت، تیل اور گیس صاف کرنے کے کارخانے تھے، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت تھی، ان بڑی بڑی صنعتوں کو اس نے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب یہ کامیابی کے ساتھ اس نے اپنا فرسٹ جو مرحلہ تھا وہ طے کیا تھا تو 16 جنوری 1972 کو مزید 11 صنعتیں جو تھی اس نے اپنی تحویل میں حکومتی تحویل میں لے لی تھی۔ لیکن جب وہ صنعتوں کو قومیہ رہا تھا تو یہاں پہ اس نے ڈوئل پالیسی اپنائی، یعنی کہ دوہرا معیار اپنائے۔ کس طریقے سے کہ وہ صنعتیں جن کے لیے سرمایہ جو تھا وہ باہر کے ملکوں سے آ رہا تھا اس کو اس نے تحفظ دے دیا، صرف اپنے لوگوں کی اپنے ملک میں جو اپنے لوگوں کے پیسوں سے جو چلنے والی صنعتیں تھیں وہ اس نے اپنی تحویل میں لی۔ اچھا، قومیانے کا ایک فائدہ بھی ہوا اور ایک نقصان بھی ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ وہ پیسہ جو پہلے کسی ایک بندے کی جیب میں جا رہا تھا وہ حکومتی خزانے میں آنے لگ گیا۔ نقصان یہ ہوا کہ اب لوگوں نے سرمایہ لگانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ کوئی بڑی صنعت لگائیں گے تو وہ حکومت اس پہ قبضہ کر لے گی جس کی وجہ سے ان کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہم بات کریں گے جو اس اپنے دور حکومت میں جو اسٹیپ اٹھایا تھا وہ تھا بیمہ زندگی اور بینک۔ بیمہ زندگی کے جتنی بھی لائف انشورنس کی جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز تھی ان سب کا کنٹرول جو تھا وہ اسٹیٹ لائف آف انشورنس کے حوالے کر دیا۔ دوسرا اسٹیپ اس نے یہ اٹھایا کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ بینکس تھے ان سب کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا، یعنی ان سب کا کنٹرول جو تھا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دے دیا گیا۔ یہاں پہ بھی ایک فائدہ ہوا، نقصان ہوا۔ اگین فائدہ وہی تھا کہ ان سے جو سرمایہ آتا تھا
وہ حکومتی خزانے میں جانے لگ گیا، اور نقصان یہ ہوا کہ جب تک یہ ادارے جو تھے وہ کسی پرائیویٹ اونرشپ میں کام کر رہے تھے تو وہاں پہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے تھے، لیکن جب ان کو ایک سرکاری تحویل میں لیا گیا تھا تو اب لوگوں میں کام کرنے کا جو معیار تھا وہ کافی حد تک گر گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہیں اسٹوڈنٹس تعلیمی اصلاحات۔ تعلیم کو عام کرنا، ہر بندے تک پہنچانا بھی اس کی حکومتی جو اس نے اقدامات کیے تھا ان میں سے ایک اولین کام تھا۔ جہاں اس نے تعلیمی اداروں کو اپنی تحویل میں لیا، لیکن یہاں پہ بھی اس نے ڈول سٹیپ اٹھایا کہ وہ تعلیمی ادارے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے تھے اس وقت اس نے اپنی تحویل میں نہیں لیا تھا۔ اس کا بھی ایک فائدہ ہوا، ایک نقصان ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ جو تعلیمی ادارے اس نے اپنی تحویل میں لیے اس سے تعلیم عام ہوگی، لیکن نقصان یہ ہوا کہ اب معاشرے میں ایک طبقاتی فرق پیدا ہو گیا۔ لاسٹ اصلاحات میں جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے زرعی اصلاحات۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اس سے پہلے جو آپ ایوب خان کے دور کو بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جس میں اس نے بھی زرعی اصلاحات کی تھی، تو انہی چیزوں کو ذوالفقار علی بھٹو نے آگے بڑھایا تھا۔ سب سے پہلے جو اس نے جو اسٹیپ اٹھایا تھا وہ تھا پاکستان میں سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ۔ جو لوگوں کے پاس لاکھوں ایکڑ جو زمین ہے جو فالتو پڑی ہوئی ہے اس چیز کو اس نے خاتمہ کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک حد ملکیت رکھ دی۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک حد تک اتنی زمین رکھ سکتا ہے جس میں 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین آتی ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے دوسرا سٹیپ یہ اٹھایا، وہ جو ایکسٹرا زمینیں اس نے بڑے بڑے جاگیردارانوں سے جو حاصل کی تھی وہ اس نے بغیر کسی معاوضے کے غریب کسانوں میں بانٹ دی۔ جب زمین جو تھی وہ غریب کسانوں میں بانٹ دی گئی تو اس زرعی زمین کو لے کے جو جو ضروریات ہوتی ہیں جیسے پانی کی، کھاد، ٹریکٹر یا بیج وغیرہ مہیا کرنا، یہ سب جو تھا وہ سب مالکان کے ذمہ قرار دیا گیا تھا۔ زمیندار جو تھا وہ اس صورت میں کسان کو زمین سے بے دخل کر سکتا تھا کہ اگر وہ بٹائی کا حصہ نہ دیں، لگان جو اس کا ٹیکس ہوتا ہے وہ نہ ادا کریں، یا زرعی ضروریات اگر پوری نہ کر سکیں، تب جو مالکان یا جو بڑا جاگیردار تھا اس کو حق تھا کہ وہ کسان کو زمین سے بے دخل کر سکتا ہے۔ ادروائز جو تھا دخلی اس کو ختم کیا گیا تھا، ناممکن قرار دی گئی تھی، اور اگر وہ کوئی ایسا کرتا تو اس کے خلاف بھی آپ جو تھا اسٹیپ لے سکتے تھے۔ 5 جنوری 1977 ذوالفقار علی بھٹو نے مزید زرعی اصلاحات کا اعلان کیا، لیکن اس سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کہ جتنی بھی ہم نے زرعی اصلاحات، معاشی اصلاحات، لیبر اصلاحات، تعلیمی اصلاحات اور صنعتوں کو قومیانہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔